فرمائے گا۔ آج جب پیٹ میں بچہ آتا ہے، فلم کی سکرین ہوتی ہے اور وہ عورت ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی فلم سٹار ہی پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح کا ہم ماحول رکھیں گے بچے بھی اسی طرح کے پیدا ہوں گے۔ اگر جب سے پیٹ میں بچہ آیا ہے قرآن کی تلاوت ہوگی تو بچہ بھی جب پیدا ہوگا تو وہ بھی 10-10 پاروں کا حافظ ہوگا۔ کیوں؟ بچے پیدا ہوئے بھی ہیں جو ماں کی پیٹ سے نکلتے ہی 10-10 پاروں کے حافظ تھے۔ کہاں سے یاد کیا انہوں نے قرآن؟ جب سے ماں کے پیٹ میں آئے تھے کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب قرآن نہ سنا ہو۔ جب پیٹ سے ہی ایسی تربیت ہوئی ہے، باہر نکلے ہیں تو باہر آ کر بھی انہوں نے معاشرے کو ویسی ہی روشنی عطا کی ہے۔ اب پہلی مائیں تھی بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو بغیر وضو کے کبھی بھی دودھ نہیں پلاتی تھی۔ آج دیکھو ایسی مائیں بیٹیاں ہیں، ایسی عورتیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو کہاں سے آئیں گے نیک لوگ؟ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے تڑپ پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو کہ دوبارہ اس امت کو ہم نے نیک صالح اولادیں دینی ہیں۔ وہ اولادیں ملے گی تب جب معاشرے میں ہم لوگ سنت کے مطابق عمل کریں گے، اپنے گھر سے اس کو نافذ کریں گے، پھر گلی میں، پھر محلے میں، پھر شہر میں انشاءاللہ ایک دن آئے گا پوری دنیا پہ سنت کا چرچا عام ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب اتنے نیک والدین ہوں، پھر ان سے جب بیٹے پیدا ہونے کا وقت آیا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ ابو صالح، جو تمہارا بیٹا ہے میں آج اس کے پیدا ہونے سے پہلے خوشخبری دے رہا ہوں، وہ میری امت کا سردار بیٹا بن جائے گا۔ اب آپ آئے ہیں اس دنیا میں، آپ نے آ کر کردار ادا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے والدین نیک تھے، آپ پیدا ہو گئے، آپ نے نیکیاں چھوڑ دی، مگر حضور غوث پاک نے بھی اپنے نفس پر بے شمار مجاہدے کیے ہیں، آپ نے مشقتیں برداشت کی ہے۔ آپ کی طالب علمی کا زمانہ دیکھ لو، آپ جب طالب علم تھے، علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے تو آپ نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کئی دن تک فاقے، کئی دن تک بھوک، کئی دن تک پیاس، نہ پیسہ ہے، نہ روٹی ہے، نہ کوئی چیز ہے، مگر ہے کیا چیز پلے میں؟ صرف رب کی یاد ہے یا سنت سے محبت ہے۔ یہ وہ حقیقت تھی جو انہیں عروج تک لے کر گئی۔ آپ فرماتے ہیں 1 سال تک مجھے ایسی جگہ پر رہنا پڑا جہاں پر کچھ بھی میسر نہ تھا سوائے مولیوں کے پتوں کے۔ آپ فرماتے ہیں 1 سال تک میں نے وہ پتے کھائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس ہڈی کے درمیان میں جو ماس ہے اتنا سبزہ کھایا میں نے کہ یہ ماس بھی سبز ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ایسے رب نے عروج نہیں دیا، کچھ انہوں نے بھی کردار ادا کیا ہے تو رب نے شان عطا فرمائی ہے۔ اب فرماتے ہیں اتنی میں نے گھاس کھایا کہ میرے جسم سے اب سبزہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ایسے رب نے عروج نہیں عطا فرمایا، جب عروج بھی ملا تو ایسا ملا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اب کیا رائی کا دانہ ہاتھ کی ہتھیلی پر پوشیدہ ہوتا ہے؟ نہیں پوشیدہ ہوتا۔ فرمایا ساری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ جب والدین اتنے صالح ہو، اولاد اتنی نیک ہو، اتنے مجاہدے کرے، رب کی یاد میں ہمیشہ مستغرق رہے، ہمیشہ نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت کرتی رہے، پھر اس کا حق بھی بنتا ہے کہ 12 سال کا بیڑا ہاتھ ڈال کے باہر نکال کے کھڑا کر دے۔ پھر حق بھی بنتا ہے کہ جتنی دور سے امتی پکارے وہ مرید پکارے۔ رب نے شان دی ہے کہ وہ اتنی دور سے ہی اپنے مرید کی مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان اولیاء۔ اب دیکھو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی جگہ، ایک واقعہ ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے کہ آپ منبر سے نیچے اترے، آپ نے واعظ ختم کیا، اپنی جوتی اتاری، سیدھا پاؤں اتارا اور اسے ہوا میں اچھال دیا، وہ چلا گیا۔ ہم دیکھتے رہے وہ گم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے الٹا پاؤں اتارا، اسے بھی ہوا میں اچھال دیا، وہ بھی گم ہو گیا، واپس نہیں آئے۔ ہم پریشان تھے، پوچھنے کی جرت ہم میں نہ تھی کہ ہم پوچھ لیں کہ بتاؤ تو صحیح جوتے کہاں گئے؟
مگر چند دن گزرے تھے، ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ چند لوگ تحائف لے کر آ گئے۔ جب تحائف کو کھولا گیا تو ان تحائف کے درمیان میں حضور غوث پاک کے جوتے بھی موجود تھے۔ ان سے پوچھا گیا یہ آپ کے پاس کیسے آئے؟ کہنے لگے ہم جنگل میں تھے، ہمارا قافلہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، ڈاکوؤں نے لوٹا تھا، ہم پریشان تھے، کوئی ہمارا مدد کرنے والا نہ تھا کہ اچانک جب ڈاکو لوٹ کر چلے گئے تو ان کی چیخوں کی آوازیں ہم نے سنی، ہم نے سمجھا، خوشی ہوئی ہمیں کہ کوئی ہماری مدد کو آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چند ڈاکو واپس آئے، انہوں نے کہا کہ آؤ آ کر اپنا ساز و سامان واپس لے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں جب ہم وہاں پر پہنچے تو دیکھا تو ان کے 2 سردار مر چکے تھے، ان ڈاکوؤں کے 2 سردار مر چکے تھے اور کوئی بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہاں پر موجود تھے تو حضور غوث پاک کے جوتے موجود تھے، وہ جوتے وہاں پر پہنچے ہیں، انہوں نے جا کر ڈاکوؤں کو مارا ہے اور ان کی ضرب اتنی تھی کہ ڈاکوؤں کے سردار برداشت نہ کر سکے، ان جوتوں کی ضرب لگنے کی دیر تھی کہ 2 ڈاکوؤں کے سردار وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ اب دیکھو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی جگہ، آپ کے جوتے بھی مدد کرنے کے لیے ہر جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں مگر یہ مدد ہوگی کب؟ یہ ہوگی اس وقت جب ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ ان کی تعلیمات کیا ہے کہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھو، مجاہدے کرو اپنے نفس کے ساتھ، اپنے بچوں کو دین کے رستوں پر لگاؤ۔ جس طرح حضور غوث پاک اپنے دین کے رستے میں نکلے ہیں، اپنے بچوں کو لگاؤ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول جائے گا، پروفیسر بنے گا، کسی اچھے عہدے پر پہنچے گا، مدرسے میں بھیجا، صبح و شام دال ہوگی، ہمارا بچہ ذلیل و خوار ہوگا، پلے اس کے کچھ نہیں پڑے گا۔ میرے بھائیوں ایسی بات نہیں ہے، جو مدرسے میں پڑھے گا انشاءاللہ کل قیامت والے دن وہی کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ حقیقی علم جو یہی ہے، حقیقی علم یہ ہے اگر تم اپنے 3 بچوں کو سکول میں بھیجتے ہو تو کم از کم ایک بچے کو مدرسے کا رستہ بھی ضرور دکھاؤ، کم از کم ایک بچے کو ضرور اس طرف لے کر آؤ تاکہ اس دنیا میں بھی تمہاری کامیابی کا سہارا بنے اور قیامت والے دن بھی تمہارا ہاتھ پکڑ کر سیدھا جنت کا رستہ تمہیں دکھا دے۔ میرے بھائیوں ضرور اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ دلاؤ، یہ نہ سمجھو، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، 3 بچوں کو کالج یونیورسٹی میں بھیجو، ایک کو مدرسے میں بھیجو، وہ بھی 10 سال لگائے، یہ بھی 10 سال لگائے، پھر موازنہ کر لو رب شانے کسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ جو ایک 10 سال لگا کے آیا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان 3 پر نہیں بلکہ ان کی پوری یونیورسٹیز پر سے ایک اکیلا بھاری ہوگا۔ کیوں؟ اس اکیلے کو سننے کے لیے سارے لوگ آئیں گے کہ جا کر سن کر آئیں، فلاں بندہ ہے، بہت اچھا واز کرتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ یونیورسٹیز والے بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، کہیں ایسا ہو یہ ہمیں وقت دے دے، ہم اس کے منہ سے تھوڑے سے جو موتی گھرے وہ موتی ہم بھی چن لیں، شاید انہی موتیوں کے صدقے قیامت والے دن ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے بھائیوں شرمندگی نہیں، یہ شرمندگی نہیں، حقیقی علم یہی ہے۔ اپنے بچوں کو دین کے رستوں پر لگاؤ، پھر دیکھو رب تمہیں کیا کیا عطا کرتا ہے۔ یہی ہے غوث پاک کی تعلیمات کہ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول کی تربیت کرو، یہ نہ ہو تم مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کرنے والا پیچھے کوئی نہ ہو۔ ایک شرط یہ بھی ہے نا کہ بندہ جب مرتا ہے تو ایک اس کی بخشش کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ نیک اولاد جو پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کی دعا کے سبب رب کائنات اسے جنت کا رستہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کم از کم ایک بیٹا تو ایسا چھوڑ جاؤ جو تمہارے لیے بعد میں دعا کرے، شاید اسی کی دعا کی وجہ سے ہی رب کائنات تمہاری مغفرت فرما دے۔ تو میرے بھائیوں یہ تعلیمات ہیں حضور غوث پاک کی، یہ اولیاء کا سبق ہے ہمیں کہ ان اولیاء کے سبق کو ہم سمجھیں اور ان کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، پھر دیکھو رب کائنات ہمارے ہر ایک کے گھر گھر میں اپنے ولی کو ضرور پیدا فرمائے گا۔ پھر رب اس ولی کی طرف دیکھ کر ہماری گھر پر رحمتوں کا ہجوم برسے گا رب کی، پھر رب کائنات اس سے امت کو دوبارہ عروج عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں خدا را سمجھو یہ امت کھوکھلی ہو چکی، ریتلی ہو چکی، اس امت خستہ حال ہو چکی ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ جو اسلام کی خاطر نکلے اسے اذیت دیتے ہیں اور جو دین کی خاطر نہ نکلے اسے سر کا تاج پہنا دیتے ہیں۔ یہ انصاف ہے اس قوم کا۔ ابھی موجودہ حالات کو دیکھ لو کہ وہ بدبخت لوگ دیکھو ان کو کیا
مسلمان کا خون سستا ہے؟ خدا کی قسم یہ خون کعبے سے بھی افضل ہے. مسلمان کے خون کا ایک قطرہ کعبے سے افضل ہے. خانہ کعبہ کی افضلیت اتنی نہیں ہے جتنی امت مسلمہ کی افضلیت ہے. میرے بھائیوں یہ امت مسلمہ جسے آج ہم نے سمجھ لیا، آج ان کا خون اتنا سستا ہو گیا کہ جس طرح بکریوں کو کاٹا جاتا ہے ان سے کئی زیادہ دن میں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے. کیا اتنا سستا ہو گیا مسلم امہ کا خون؟ ذرا سمجھو تو صحیح، یہ آخر آئی کس وجہ سے ہے؟ پہلے تو عروج تھا، زوال آیا کس لیے ہے کہ آج امت کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے مارتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے جہاں پھینکتا ہے. میرے بھائیوں آج ہم نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا. رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. رب کہتا ہے کسی قوم کی حالت کو میں خود تبدیل نہیں کرتا، وہ خود اپنی حالت کو تبدیل کرتے ہیں، پھر میں ان کے حالات کو بدل دیتا ہوں.